मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हालात हाज़िरा के पेश नज़र गुज़िश्ता खुतबे जुमा में मॉब लिंचिंग, तारीख़, असबाब और इलाज के उन्वान पर कुछ बातें आप हज़रात के सामने मैंने रखी थी। यानी ये जो लोगों की एक भीड़ एक निहत्थे अफराद को पकड़ करके उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और कभी कभी जान ले लेते हैं, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है, इसकी तारीख यानी कब से है और इसके असबाब क्या क्या हैं, क्या हो सकते हैं, इन दोनों उन्वानों के तहत कुछ बातें मैंने रखी थी। और तीसरा जो हिस्सा है उन्वान का, इलाज, उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा में कुछ बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहले तमहीदी तौर पर ये बात अर्ज कर दूं कि इसका हल और इलाज बुनियादी तौर पर यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपको जिस मकसद के लिए इस रोए ज़मीन पर बर्पा किया है, हम अपनी वो जिम्मेदारी अदा करें, भलाई का हुक्म दें, बुराई से मना करें। यानी अल्लाह के दीन की दावत लोगों तक बेकमोकाश पहुंचाएं। जहां जैसा मौका हो, जिससे जो भी हो सके अपनी इस्ताअत और अपने माहौल के हिसाब से इस्लाम के तरफ दावत दें। इस्लाम के ताल्लुक से लोगों को ये बतलाएं कि इस्लाम खैरखाही का मजहब है, जो सबके साथ खैरखाही करने का हुक्म देता है और सारी इंसानियत को जलालत के जहन्नम के गड्ढे से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाने का काम करता है। लोगों को की गलतफहमियों को दूर करें कि इस्लाम के अंदर मजहबी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, कि जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ाया जाए, ये इस्लाम की बिल्कुल तालीम नहीं है। बल्कि अगर कोई अपने दिल से कलमा ना पढ़कर किसी लालच में जबरदस्ती या किसी वजह से कोई कलमा पढ़ लेता है, तो अल्लाह के यहाँ उसका दीन मकबूल भी नहीं होगा, जब तक कि वो दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। साफ तौर पर इस्लाम की तालीम है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो लोगों के अंदर गलतफहमियां दूर करना भी जरूरी है। इसी तरह से जो इस्लाम कबूल ना करे, जिन्हें हम काफिर कहते हैं या गैर मुस्लिम कहते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इस्लाम उनके साथ कैसा व्यवहार रखने का हुक्म देता है, इस ताल्लुक से भी लोगों में आगाही पैदा करने की जरूरत है। कि कुरान करीम साफ तौर पर बतलाता है कि जो लोग आपसे दीन के लिए लड़ते नहीं हैं, आपको आपके घरों से जिन्होंने नहीं निकाला है, इस्लाम आपको उनके साथ भलाई करने से, उनके साथ इंसाफ और एहसान करने से मना नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला तो एहसान करने वालों को, इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। जैसा कि सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान किया है। तो ये दीन इस्लाम की तरफ दावत देना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, ये जब हम अदा करेंगे तभी हम भी अमन अमान से रहेंगे और पूरा मुआशरा भी अमन अमान से रहेगा। वरना आपने बारहा सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुआशरे को एक कश्ती से तशबीह दी है कि जिसके दो हिस्से हैं, ऊपर नीचे। कुछ लोग निचले हिस्से में रहते हैं, कुछ ऊपर के हिस्से में रहते हैं। अगर निचले लोग अपने हिस्से में सुराख करना शुरू कर दे ताकि वहां से पानी ले और ऊपर वाले उनका हाथ जाकर ना रोके, उनको ना मना करें, तो सिर्फ यही नहीं कि वो खुद डूबेंगे बल्कि आपको भी डुबो देंगे। इसलिए अगर चाहते हैं कि पूरी कश्ती महफूज रहे, पूरा मुआशरा महफूज रहे, तो उनको उस गलत काम से रोकना पड़ेगा। और भी इसकी दलाइल है कि भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये बहुत ही मुआशरे के लिए जरूरी है कि मुआशरे के अंदर अमन अमान बाकी रहे। दूसरी चीज ये
علاج کے طور پر کہ موب لنچنگ آپ کے ساتھ پیش نہ آئے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو یہ نعمتیں امن عطا فرمائی ہے، اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اس کا شکر زبانی طور پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اس کا اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اس امن و امان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کسی بھی نعمت پر اگر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بڑھائے گا اس نعمت میں، یعنی جو امن و امان آپ کو حاصل ہے اس امن و امان میں اللہ رب العالمین اور برکت دے گا، اور آپ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ اور امن و امان اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر بار بار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اس انداز میں بتلایا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2346 آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کر لے اور اپنے جسم کے اندر صحت مند ہو، عافیت کے ساتھ ہو، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک، اس دن کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا کہ تمام دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس سمٹ کر آ گئی۔ یعنی آج کا دن ہم نے اس حال میں اپنے گھر میں گزارا ہے، ہم نے صبح اس حال میں کی ہے کہ ہمارے گھر میں امن و امان ہے، کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں، اور الحمدللہ امن و امان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت۔ ہم اپنے جسم میں عافیت کے ساتھ، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت۔ آج کے دن کی خوراک ہمارے پاس، ہمارے گھر میں بیلنس ہے، ہم کھانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت۔ یہ تین نعمتیں اگر آج کے دن آپ کے پاس موجود ہیں تو آج آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال انسان ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کسی نے ابھی تک ان حالات کا سامنا نہیں کیا جن کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس امن و امان کی نعمت پر اللہ کے شکر گزار بنیں۔ علاج کے طور پر تیسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس سلسلے میں دعائیں بھی کرتے رہیں۔ دعا یہ مومن کا بڑا ہی کارگر ہتھیار ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو عبادت ہے اللہ کی، اس عبادت کا پورا مغز، پورا اصل ہی دعا ہے۔ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جب گھر جائے تبھی دعا کریں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آخری آیت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آخری دو آیتوں کو روز پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ روز اگر ہم سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں تو ہماری پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ آمن الرسول سے لے کر کے فصل میں القوم الکافرین تک، اس کے آخر میں جو دعا سکھلائی گئی ہے، اگر آپ اس دعا کے معنی پر غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ہمارے آس پاس میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے لیے دعا کتنی مفید ہے۔ ایسا لگتا ہے انہی کے لیے یہ دعا اللہ رب العالمین نے ہمارا کو سکھائی۔ دعا کے الفاظ ہیں ربنا لا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔
रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना, और हमसे दरगुजर फरमा, हमें माफ फरमा और हमें बख्श दे। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फ़अफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, तू ही हमारा मददगार है। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, तो इस काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा। कितनी बेहतरीन दुआ है। हमें चाहिए कि हम अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल करें और रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते रहे। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम के अज़कार पढ़ते थे और हमें आपको पढ़ने की तरगीब दी है और सिखलाया है। उनमें सबसे बेहतरीन चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग सकते हैं वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अफ़्व और आफियत मांगता हूं कि तू हमसे दरगुजर फरमा, हमें माफ फरमा और हमें आफियत अता फरमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और भी बहुत सारे अज़कार हैं, लेकिन कितनी जामे दुआ है, कितनी बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर हम रोजाना सुबह में आफियत मांग लिया करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह की मुसीबतों से हमारे लिए काफी हो जाता है। ऐसे ही एक दुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, किसी जगह पर आप ठहरे हैं और वहां उतरने के बाद आपने 3 बार एक दुआ पढ़ ली, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो जब तक आप वहां हैं आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरह की दुआओं का हम एहतमाम करें ताकि हम ऐसे शर से, ऐसे फितनों से महफूज रहें। ये तो रही बचाव के लिए तमहीदी तौर पर कुछ चीजें जो मैंने जिक्र की। उसके बाद अगर कभी हम ऐसे माहौल में घिर जाएं, अल्लाह ना करे कभी किसी की मॉब लिंचिंग होने लगे, तो एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, उसका इलाज क्या होना चाहिए, कौन से असबाब इख्तियार करना चाहिए। इस सिलसिले में देखें, इस्लाम की तालीम यह है कि बुराई को भलाई से दफा करो, बुराई को भलाई से टालो। और इस्लाम आफियत की तालीम देता है। इस्लाम जो है बचाव की तालीम देता है कि जहां तक हो सके टकराव से बचें। तो सबसे पहले हमारा किरदार ये होना चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत से बातचीत करके, समझा करके उन्हें सारी चीजें दीन की, दुनिया की और माहौल की, हालात की सारी ऊंच नीच समझा करके जहां तक हो सके टालने की कोशिश करें कि हम भी आफियत में रहें, सामने वाले भी आफियत में रहें, ना हमें कोई नुकसान पहुंचे ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए प्यार मोहब्बत से समझाना मुमकिन हो तो करें। इंसान किन हालात में घिरा है, कैसी सिचुएशन है, वो बेहतर अंदाजा लगा सकता है कि यहां मैं क्या बात कर सकता हूं, कैसी बात कर सकता हूं। अपनी अपनी मालूमात के हद तक आदमी बात करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन, एक मुस्लिम की ही पहचान बतलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुल विदा के मौके पर, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आप हज के लिए तशरीफ लाए हैं और आपने आम ऐलान करवाया है, बहुत बड़ा मजमा आपके साथ हज करने आया है। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों के मजमे को खिताब कर रहे हैं, दीन की बुनियादी बातें वहां बतला रहे हैं, गोया की आखिरी वसीयतें चल रही हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बड़े मजमे से मुख्तलिफ मकामात पर खिताब कर रहे हैं, कहीं अरफात के मैदान में, कहीं मिना के मैदान में। मुस्नद अहमद की एक रवायत है कि ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, उस वक्त मौजूद सहाबे किराम को, साहिब ईमान लोगों को अपने किरदार के ताल्लुक से आगाही दी। क्या बतलाया आपने? आपने कहा, अला उखबिरुकुम बिल मोमिन, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मोमिन कौन है?
مومن کون ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کا کردار بتلا رہے ہیں، مومن کی صفات، اس کی پہچان بتلا رہے ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، مومن کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا المؤمن من امینہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے کہ جس سے سارے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں امن میں ہوں، جس شخص سے اس دوسرے تمام لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو، مامون ہو، امن و امان میں ہو، ایسا شخص مومن ہے۔ آپ نے یہاں صرف مسلم کو خاص نہیں کیا بلکہ الناس کا لفظ استعمال کیا کہ تمام لوگوں کو آپ نے اس میں شامل کیا کہ ساری انسانیت کے جان اور مال کی جو حفاظت کی گارنٹی دے، ضمانت دے، وہ مومن ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ من سلم الناس آپ نے یہاں کہا ہے، حالانکہ ایک روایت کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا لفظ بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اپنی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن مسند احمد کی اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلم کو خاص نہیں کیا بلکہ الناس کو استعمال کیا۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ تو مسلمان ایسے موقع پر یہ کردار ادا کرے کہ میرے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں فیل ہو جائیں، سامنے والا فساد پر اترا ہوا ہو، سامنے والے نے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہو کہ نہیں ہمیں کوئی بات نہیں سننی ہے، کوئی بات نہیں سمجھنی ہے، بس آپ کے ساتھ تشدد پر آمادہ ہو، تو ایسے موقع پر اسلام آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ ایسے موقع پر آپ کے لیے دو راستے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ ہے اور ایک رخصت کا راستہ ہے۔ عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ آپ حالات کا سامنا کریں، آپ بزدلی نہ دکھائیں، آپ اپنے دین پر ڈٹے رہیں، جو بھی حالات ہوں جس طرح سے نپٹ سکتے ہیں آپ نپٹیں۔ اور دوسرا رخصت کا راستہ ہے، انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، سیلف ڈیفenس کر سکتے ہیں۔ یہ حق آپ کو قرآن بھی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کو یہ حق دیتی ہیں، اور ہمارے ملک کا دستور اور قانون بھی آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کہیں آپ گھر جائیں لوگوں کی بھیڑ میں، لوگ آپ کے ساتھ تشدد کر رہے ہوں، تو آپ اپنے بچاؤ میں اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ حق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے کہ ایسے موقع پر آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ بھی برابر نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں، آپ اپنے کمر میں بیلٹ باندھے ہوئے ہیں، آپ نکال کر کے اس سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ احتیاط کے طور پر اگر آپ اپنے ساتھ میں ایسی کوئی چیز رکھتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، مومنین کے بارے میں اللہ رب العالمین کی صفات بتلائے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے، جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، کہ اگر کوئی ان کے اوپر ظلم کرے تو وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آگے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اسی کے مثل، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اسی کے مثل اس کے ساتھ برائی کر سکتے ہیں، جتنا اس نے آپ کو گالی دی آپ اتنا دے سکتے ہیں، جتنا اس نے آپ کو مارا آپ اتنا مار سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں آپ بھی برابر ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ تو حق دیا ہے اسلام نے، قرآن کریم نے یہ حق دیا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔
لیکن بہتر کیا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، صلح کر لیا، تو فاجرہ علی اللہ، تو اللہ رب العالمین کیا اس کا اجر پکا ہو گیا۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جس آدمی کے ساتھ ظلم کیا ہو وہ اپنا بدلہ لے ظلم ہونے کے بعد، تو اس کے اوپر الزام دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی الزام نہیں آ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تو اس نے بدلہ لیا ہے۔ آگے فرمایا کہ الزام کس کے اوپر جائے گا؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، الزام ان لوگوں کے اوپر ہے، مجرم وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، الذین یظلمون علی الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو اسی بھیڑ کی شکل میں آ کر کے نہتے انسان کو ستاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، ناحق زمین میں فساد وہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 39 سے 42 تک آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4712 نمبر کی حدیث ہے، جس کے اندر سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے مال پر، آپ کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا چاہے، آپ اس کو لینا چاہے، چھیننا چاہے، تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، آپ دفاع کر سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر وہ آپ کو قتل بھی کر دیتا ہے تو آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ ایسے آگے فرمایا ومن قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنے جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ناحق کسی نے آپ کے اوپر بھیڑ کی شکل میں آ کر کے حملہ کر دیا، آپ کو جان سے مارنے کا ارادہ کر لیا، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس سے لڑیں، آپ اپنا دفاع کریں، اور اگر اس راستے میں آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ کو قتل کر دیتا ہے تو آپ شہادت کی موت پائیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بہن بیٹیاں ہیں، کوئی ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، کوئی ان کی عزت پر ہاتھ ڈالے، تو بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں، آپ اس کو روکیں، آپ اس سے لڑیں۔ اگر ایسی صورت میں بھی آپ اگر قتل کر دیے جاتے ہیں تو آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے گویا کہ اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے کی ہم اور آپ کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ ایسے فرمایا من قتل دون دین فہو شہید، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ تو قرآن کی اور حدیث کی باتیں رہی۔ ہمارے اس ملک کا دستور بھی IPC سیکشن نمبر 96 سے 106 تک آپ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ برابر تکلیف اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، ویسے ہی اسلام، یہ ہندوستان کا قانون بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے آپ اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو تینوں صورتوں میں آپ کو اجازت، آپ کو رخصت ہے کہ آپ اپنا دفاع نفس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس راستے میں دوسری چیز ہے رخصت، کہ آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے ان کی باتیں مان لیں، وہ جو چاہتے ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں، جو کروانا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتیں مان لیں، لیکن ایسے موقع پر اپنے دین پر ڈٹے رہنا، عزیمت اختیار کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ بہتر ہے۔ علماء نے کہا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا یہ بہتر راستہ ہے،
کہ آدمی کو اپنے دین پر ڈٹے رہنا چاہیے چاہے اس کی موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو آگاہ کرتے فرمایا ہے کہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دین اسلام پر چل رہے ہیں تو آپ سے پہلے کے لوگ بھی اس راستے میں تکلیف برداشت کیے ہیں، آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ کیسے برداشت کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا حل، اس کا علاج بھی بتلایا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 156 میں آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، تمہارے جان و مال میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو، ڈٹے رہنے والوں کو، استقامت کیا کرنے والوں کو کبھی سنا دیجیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور اس کا سامنا کرتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے دین سے بدرستگی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی اور فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون، اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہے۔ ایسے سورہ بقرہ کے ہی اندر 214 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی ویسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر حالات آئے۔ آپ اپنے سے پہلوں کے حالات پڑھیں، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کیا۔ سارے واقعات ہم پڑھتے سنتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر قوموں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں ستایا گیا، کس طرح سے ظلم کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں برابر تکلیفیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آتی رہی، مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آتی رہی۔ وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین معه والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مومنین یہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے موقع پر صبر کا راستہ، عزیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن رخصت کا راستہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ایسے موقع پر ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر انسان دفاع نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے کہ اللہ رب العالمین نے رخصت بھی دی کہ اگر آپ کو پکڑ کر کے کوئی شرکیہ کفریہ کلمے کہلوا رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں، اور انسان مجبوراً کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں جاتا ہے، اس کا ایمان باقی رہتا ہے اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کے اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو اپنے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، الا من اکرہ، سوائے ان کے جنہیں مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے، یعنی مجبوراً انہیں اللہ کے ساتھ کفر کروایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں ولکن من شرح بالکفر، جو کھلم کھلا اپنے شرح صدر کے ساتھ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، دنیا کی کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو مکہ کے اندر ان کے ساتھ پیش آیا تھا بڑا ہی واضح کر دینے والا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی ہیں جن کا پورا گھرانہ مکہ کے اندر ایمان لایا اور پورے گھرانے کو بہت تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی ماں سمیہ کو ابو جہل نے برچھی مار کر ان کے شرمگاہ میں برچھی مار کے ہلاک کیا، ان کے والد یاسر کو بھی ہلاک کیے، دونوں ان کے گھر والے
अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर गए। अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी बड़ा तशद्दुद किया गया। ये एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही बुखारी के अंदर इनका वाकया, मुस्तदरक हाकिम के अंदर इनका वाकया मौजूद है कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल आज बड़ा गजब हो गया मेरे साथ। कहा क्या हुआ? कहा मुशरिकीन ने मुझे जगह घेर लिया, पकड़ लिया, यानी गोया कि इनके साथ मॉब लिंचिंग हुई। कहा मुझे पकड़ लिया और मुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि मैंने आपके बारे में नापसंदीदा कलमात नहीं कह दिए, यानी आपकी के बारे में मेरी जुबान से बुरा भला निकलवाया गया। जबरदस्ती मुझे पकड़ करके कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहो, और मैं उस वक्त तक उन्होंने नहीं छोड़ा जब तक कि मैंने कह नहीं दिया। और उनके अपने बुतों के बारे में, उनके माबूदों के बारे में जब तक मैंने अच्छे कलमात नहीं कहे, जैसे आज लोग पढ़ के नारे लगवाते हैं, तो जब तक उनके बुतों के बारे में मैंने अच्छे कलमात नहीं कहे, उनकी तारीफ नहीं की, तब तक मुझे लोगों ने नहीं छोड़ा। यानी मुझे गोया कि कुफरिया कलमा कहलवाया गया। तो अल्लाह ने पूछा कि अम्मार अपने दिल को कैसा पाते हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल ईमान पर मुतमईन है। कहा फिर कोई बात नहीं, अगर फिर से तुम्हें पकड़ेंगे, फिर से कहलवाएंगे तो फिर से कह देना। ईमान तो दिल के अंदर होता है, दीन में कोई मजहबी तशद्दुद की गुंजाइश है ही नहीं है, कोई किसी के दिल को कोई तब्दील कर ही नहीं सकता है। अगर आपका दिल ईमान पर मुतमईन है, तो कोई जबरदस्ती अगर पकड़ करके आपसे कुछ कहलवाए तो उससे आपके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये रुखसत का रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। लेकिन इसके ताल्लुक से उलमा ने सिर्फ तशरीहात की है कि ऐसे ही नहीं बस कोई भी कहे कि कहो न तो थप्पड़ मारूंगा और आप कह दिए, बल्कि ये इंतहाई संगीन हालात में इस रास्ते को आपको इख्तियार करना है। जब आपकी जान पर बन पड़ी हो कि अब नहीं कहेंगे तो या तो कत्ल कर देंगे या ऐसी सजा देंगे कि जो मुझे बर्दाश्त से बाहर है, तो उस मौके पर आपको रुख्सत कि आप ऐसे कलमे कह सकते हैं। कहने वाला भी ऐसा हो जो जिसके बारे में दन्ने गालिब हो कि आदमी जो कहता है वो कर सकता है। अगर इसने धमकी दी है कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा वरना आप ये कलमा कहें, तब आप कहेंगे। आपके लिए भागने का कोई रास्ता ना हो, किसी की मदद के लिए पुकारने का कोई रास्ता ना हो, तो ऐसे संगीन हालात में आप कह सकते हैं। वरना ऐसे नहीं कि हर कोई ऐरू गैरू आए पकड़े आपसे कहे और आप कलमे कुफ्र कह दें। आपसे कोई 10-20 रुपए छीनने लगे, 1000 रुपए छीनने लगे, कहे कि कौन है तो फिर आपका पैसा नहीं दूंगा और आप पैसे के लिए कह दें। ये हर हालात में ये रुख्सत नहीं है, इंतहाई संगीन हालात में रुख्सत पर अमल करने की इजाजत है। ये चंद बातें थी जो मॉब लिंचिंग के इलाज के ताल्लुक से या उससे बचने के असबाब के ताल्लुक से मैंने बतलाए। कुछ मशवरे हैं मुख्तसर तौर पर आप हज़रात के सामने रखना चाहूंगा कि इन मशवरों के तौर पर भी इन्हें याददहानी तौर पर ये कहे जा रहे हैं ताकि आपको याद रहें और आप एहतियात करें। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप अकेले सफर ना करें, दूर दराज का सफर हो तो अकेले ना करें ताकि आप महफूज रहे, साथ में आप सफर किया करें। इसी तरह से कोई ऐसी चीज जो काबिल एतराज हो, खुली हुई चीज लेकर के सफर ना करें। जैसा कि आपने देखा अभी एक बुजुर्ग के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया कि नासिक से सफर करते हुए ट्रेन में, तो सफर के दौरान में कोई ऐसी मुश्तबा चीज जो काबिल एतराज हो, खुली हुई शक्ल में लेकर सफर ना करें। रास्ते में, ट्रेन में या किसी जगह पर बिला जरूरत लोगों से मजहबी बहस न करें कि लोग जज्बात में आ जाएं और कोई फसाद भाव उठे। इसी तरह से खतरा अगर महसूस हो रहा है आपको तो उस वक्त जो भी आपके पास असबाब है, जो जराए, उनका इस्तेमाल करें। फोन करके किसी को बुलाएं, ये सारी चीजें आप इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह से जो असबाब, जो लोग वहां मौजूद हो, आपके सामने किसी के साथ मामला हो रहा हो तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां उसमें बीच में पढ़ करके बचाव करें और रोकें लोगों को। इस्लाम ये तालीम देता है कि उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम। और इसकी तशरीह की है कि जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोको, मजलूम की मदद ये है कि उस मजलूम के ऊपर जुल्म ना होने दो। दोनों की मदद करनी है। जालिम जो है, जो जुल्म कर रहा है, उससे कहो कि आप ऐसा ना करें, ये उसकी मदद है। मजलूम की मदद ये है कि आप उसके ऊपर जुल्म ना होने दें, उसका बचाव करें। तो दूसरों का भी ये फर्ज बनता है कि रोकें। इसी तरह से हर मुआशरे, हर इलाके में मुसलमानों का या इंसाफ पसंद लोगों का ऐसा ग्रुप होना चाहिए, इसमें जो सियासी रहनुमा है वो
بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رکھیں جو افواہوں کے پھیلانے کے بجائے لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کریں. کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں تو صحیح خبر کی تہ تک پہنچے، حالات کی تہ تک پہنچے اور معلومات کرنے کے بعد اس کا علاج کریں، اس میں رہنمائی کریں، اس میں کارروائی کریں اور ایکشن لیں، اور اس طرح کے حالات نہ پیش آئیں اس کے لیے زور دیں. یہ ساری کارروائی وہ لوگ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو بتلائیں کہ کسی کا ناحق قتل کرنا کتنا سنگین جرم ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ناحق کوئی کسی قتل کرتا ہے، ایک نفس کو ناحق قتل کر دینا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا، اور کسی ایک جان کو بچا لینا ایسا ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اس طرح کی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کریں کہ ناحق کسی کی جان لینا یہ کتنا سنگین جرم ہے. پوری انسانیت کا پوری دنیا قتل کر دینا ہے، کسی ایک کو ناحق گرا کسی گناہ کے بلا کسی وجہ قتل کر دینا، جسے آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں. اس کی سنگینی بھی لوگوں کو بتلائیں. یہ چند احتیاطی تدابیر تھی. مشورے سے اللہ رب دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اسلامی کردار کو ادا کرنے والا بنائے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان پر ہو. رب العالمین دنیا بھر کے ہر کتنے رضا سے ہمیں محفوظ فرمائے. رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو ساتھ نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ